یہ باتیں کون کر رہا ہے؟ ہاں مسجد میں بیٹھے ہوئے، کسی ڈیرے پہ تو نہیں بیٹھے ہوئے۔ اگر باتیں کرنی ہوتی ہے تو پھر باہر بیٹھ جایا کرے۔ میں یہاں حدیث بیان کر رہا ہوں، قرآن بیان کر رہا ہوں، وہاں باتیں کر رہے ہیں۔ میں اپنے باپ دادا کی تو بات کر نہیں رہا کہ آپ کہیں کہ میں کسی اور کی بات کر رہا ہوں۔ بات اگر کر دی ہے تو پھر باہر بیٹھ جایا کریں، ٹائم پہ آ جایا کریں۔ یہ تو نہیں ہے کہ مسجد میں آ کے بھی پھر بندہ باتیں کرے۔ آپ کو مسجد کے آداب کا بھی پتہ نہیں ہے کہ مسجد کے آداب کیا ہیں۔ اور آپ کو پتا ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث یا قرآن کی آیت بیان ہو رہی ہے تو حکم کیا ہے؟ امام تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر آئے، حدیث آئے نا، پھر مسلمان کو پتا کیا کرنا چاہیے کہ بندہ مومن کو جو کلمہ پڑھتا ہے، جو حضور کا غلام، اس کے لیے حکم کیا ہے؟ یہ حکم سن لے۔ میں مسجد کی بھی بات کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بیان ہو یا جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر ہو رہا ہو نا، تو اس وقت حکم یہ ہے کہ بندہ مومن اس وقت یہ سمجھے کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، اور اگر میرے سامنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہوتے تو پھر میرا ادب کس طرح سے ہونا تھا۔ اور فرماتا ہے کہ جب حضور کا ذکر آ جائے تو کسی اور بات میں اگر وہ مشغول تھا نا، تو ان ساری چیزوں کو چھوڑ کے خاص توجہ اپنی جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف لگا دے، اور اپنے سر کو اور گردن کو جھکا لے، اور دنیا سے اس طرح سے بے خبر ہو جائے کہ جس طرح صحابہ بے خبر ہو جایا کرتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب صحابہ کو خطبہ ارشاد فرماتے تھے نا، تو صحابہ کے چہرے اور گردنیں اس طرح سے جھکی ہوتی تھیں۔ راوی کہتے ہیں کہ اگر پرندے بھی سر پہ آ کے بیٹھ جاتے تھے نا تو صحابہ کو خبر نہیں ہوتی تھی، صحابہ کو خبر نہیں ہوتی تھی کہ ہمارے سروں کے اوپر جو ہے وہ پردے اپنا پرندے آ کے بیٹھ گئے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنتے نا، خطاب سنتے، تو اس وقت عالم یہ ہوتا تھا کہ اگر گردن یوں جھکی ہوتی تھی نا تو صحابہ یوں نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے تھے کہ کہیں یہ نظر اٹھا کے دیکھنا بھی بے ادبی نہ بن جائے۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ ایک ہے مسجد، اور آپ کو پتا ہے کہ مسجد میں آ کر مسجد کے جو آداب ہیں، حضرت جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد کے قریب سے گزرتے تھے نا، مسجد کے اندر کی بات نہیں کر رہا، مسجد کے قریب سے باہر سے گزرتے تھے تو آپ کا رنگ جو ہے نا وہ زرد ہو جاتا تھا۔ کئی مرتبہ لوگوں نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد جو ہے وہ ایک دن پوچھ لیا کہ آپ جب بھی قریب سے گزرتے ہیں تو آپ کا جو ہے نا وہ چہرے کی رنگت بدل جاتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا بات یہ ہے کہ میں یہ اللہ کا گھر ہے تو میں اس کے قریب سے اس لیے ایسی ہو جاتا اور مجھے ڈر یہ خدشہ لائق ہو جاتے ہیں۔ جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ، ہاں کسی بندے کی بات نہیں، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، جناب خلیل اللہ کی بات کر رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ خدشہ لائق ہو جاتا ہے کہ کہیں مجھ سے ایسی کوئی چھوٹی سی بھی غلطی نہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے اللہ کے گھر کی بے ادبی ہو جائے۔ مسجد کے اندر نہیں ہے جی، مسجد کے اندر نہیں ہے، باہر سے صرف گزر رہے ہیں۔ اور جو بندہ مسجد میں آ کے بیٹھ کے ہنستا ہے، کیا لگاتا ہے یا دنیاوی گفتگو کرتا ہے، تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے سارے اعمال ضائع کر دیے جاتے ہیں اور اس کی قبر اندھیری کر دی جائے گی۔ ادب ہی نہیں رہ گیا یار، کوئی ادب پہلی سیڑھی ہے۔ ہاں محبت کے کرینوں میں سے جو ہے نا وہ ادب پہلی سیڑھی ہے۔ محبت کے کرینوں میں سے سب سے پہلا کرینہ یہ ہے کہ ادب لازم ہو۔ مسجد میں آ کے جو ہے وہ پتہ بھی نہیں ہوتا، کوئی ڈانگے بھلا کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی جناب گپے لگا رہا ہے، بھی گپے لگانی ہے تو آپ باہر چلے جائے، باہر جگہ ہے اپنے دفتروں میں بیٹھے، کسی اور جگہ پارک میں بیٹھ کے باتیں کر لے، جب جماعت ہو تو آ جائے۔ یہ تو نہیں ہے کہ آپ مسجد میں آ کے باتیں کرنی، مسجد کی باتیں کرنے کے لیے تو نہیں ہوتی، مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کا ادب ہے۔ جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ طائف کے دو شخص سے، طائف کے سنیے، تو جو ہے نا وہ مسجد میں بیٹھ کے دور کے بعد کا وقت تھا تو وہ مسجد میں بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے مسجد نبی شریف کے اندر۔ ادب دیکھیے گا اب ادب کیا ہوتا ہے اور ادب کس کو کہتے ہیں۔ تو جب حضرت عمر نے باہر سے کھڑکی سے دیکھا نا کہ وہ باتیں کر رہے ہیں تو ایک صحابی اور بیٹھے ہوئے، تو آپ نے ایک چھوٹا سا کنکر لے کے جو ہے نا وہ کھڑکی سے بڑے آرام کے ساتھ اندر پھینکا، تو وہ صحابی نے دیکھا
تو صحابی کو اشارہ کیا, آواز بھی نہیں دی ہے, چاہتے تو آواز بھی دے سکتے تھے, آواز نہیں دی, اشارہ کیا کہ ادھر آؤ. تو جب آئے تو فرمایا ان دونوں شخصوں کو باہر لے کے بلا کے لاؤ. جب ان کو بلا کے لایا گیا تو آپ نے فرمایا کہاں سے آئے؟ تو انہوں نے کہا جی ہم طائف سے آئے ہیں, طائف سے ہم آئے ہیں. تو فرمایا کہ اگر تم مدینے کے ہوتے نا تو میں تمہیں ابھی یہاں پہ کوڑے لگواتا. تم حضور کی مسجد کے اندر اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرہ مبارک کے پاس بیٹھ کے, اللہ کے گھر میں بیٹھ کے تم جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں. فرمایا تمہاری قسمت اچھی ہے کہ تم ہو باہر کے, یہاں کے نہیں ہو, طائف کے ہو. اگر یہاں کے ہوتے تو عمر تمہیں ابھی کوڑے لگواتا. اس کا مطلب کیا ہے؟ آواز نہیں دی, ادب اتنا تھا, آواز نہیں دی, صرف کنگر پھینک کے بلا کے اشارے کے ساتھ بلا کے فرمایا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے تم اللہ کے گھر میں بیٹھ کے جو ہے وہ باتیں کر رہے ہو. فرمایا اگر یہاں کے ہوتے تو تمہیں کوڑے لگائے جاتے. اس کا مطلب کیا ہے کہ پھر جو بندہ مسجد میں بیٹھ کے باتیں کرے اس کا حال کیا ہے؟ جو حضرت عمر نے بتایا ہے, اس کو کوڑے لگائے جائیں. اس واسطے مسجد میں جب بھی آئیں آگے جو ہے نا وہ ادب کے ساتھ بیٹھا کرے, ادب کے ساتھ بیٹھا کریں. ادب پہلے ہے, نہیں تو سوائے کسی کا آپ کیا نقصان کرتے ہیں مجھے بتائیں. جو بندہ آگے ادھر اسی طرح بیٹھا ہے یا کر رہا ہے یا کروا رہا ہے. اور اس بات کا مطلب ایک اور بھی ہے کہ پھر جو کچھ بیان ہو رہا ہے نا, پھر اس کا مطلب اس کو سے کوئی غرض تو نہیں ہے. اس کا پھر اس کے نزدیک پھر یہ ہے نا کوئی اللہ کے فرمان کا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. دنیاوی اگر آپ کسی بندے کے پاس جاتے ہیں نا, میں نے خود آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے, ہاں میں قسم خدا کی جب مسجد میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں, خود دیکھا ہوا ہے. ایک بندہ چیئرمین کے بعد باہر کھڑا تھا, دفتر کے بعد نہیں باہر کھڑا تھا کالج سے, میں نے خود دیکھا اس بندے کو, وہ ہاتھ باندھ کے یوں کھڑا ہوا تھا, حالانکہ عمر میں مجھ سے بڑا تھا. یار آپ کسی دنیاوی بندے کے پاس جاتے ہیں تو اتنا ادب آپ کرتے ہیں اور آپ کو ڈر ہوتا ہے کہ یہاں اگر آپ کے دفتر میں کوئی ایک بندہ چلا گیا, ہمارے یہاں ایک وہ چلا گیا, اب تو خیر ایڈمنسٹریٹر تھے, تو الیکٹریشین 2 بچے تھے تو وہ چلے گئے, نوک کر کے دروازہ اس کے دفتر میں گئے. انہوں نے آگے سے کہا کہ تمہیں کسی نے تمیز نہیں دکھائی, تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ دفتر میں کیا سے آ جاتا ہے. میں نے کہا تمہاری اگر اتنی سی بات ہو تو تمہاری انسلٹ ہوتی ہے. اللہ کا گھر ہی نہیں ہے, اللہ کے فرمان کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے, اللہ کے نبی کے فرمان کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. تمہاری حیثیت ہے, تمہاری ویلیو ہے کہ تمہارے دفتر میں اگر کوئی ایسے بندہ بغیر اجازت کی انٹر ہو جاتا ہے یا کوئی اور ہو جاتی ہے تو تم اس کے اوپر برس پڑتے ہو, بڑک اٹھتے ہو تم کہ تمہیں کسی نے جو ہے وہ سینس سے نہیں ہے, تمہیں تمیز نہیں ہے, تمہیں کسی نے فلاں چیز نہیں سکھائی ہے. تو میں نے کہا اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھ کے کہتے ہو تو تمہیں بھی سکھانا پڑے گا. اپنی انسان کی حیثیت ہو, اللہ کے فرمان کی کوئی حیثیت نہ ہو, اللہ کے گھر کی بھی کوئی حیثیت نہ ہو. دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, سن کے ادا کر لیں.